ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار GNK اردو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قلمکار سے ملاقات میں آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب۔ ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اپنی پیدائش و پرداخت اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بتائیں۔ بہت شکریہ غلام نبی کمار صاحب۔ اصل میں میرا جو ابتدائی سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے امروہہ مولد مصفی کی سرزمین سے میرا تعلق ہے۔ وہیں میری پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی میں نے وہیں پر حاصل کی، چونکہ والد میرے شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے اور مختلف جگہوں پر ملازمت کے سلسلے میں انہیں رہنا پڑا۔ جہاں جہاں وہ گئے میں بھی ان کے ساتھ وہاں پر تعلیم و تربیت بھی میری اسی طرح ہوئی، لیکن بنیادی طور پر میرا تعلق سرزمین امروہہ سے ہے، جو گہوارہ علم و فن اور علم و ادب کہلاتا ہے۔ وہاں پر بہت سے شاعر، ادیب، فنکار پیدا ہوتے رہے۔ مصفی کے علاوہ بھی رئیس امروہوی، جان ایلیا، کمال امروہوی اور بھی بے شمار شعراء و ادبا وہاں جنم لیتے رہے۔ صادقین بہت بڑے فنکار تھے جنہوں نے پینٹنگ کے اس کے میدان میں بہت نام اور شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لیا BA میں، اور اپنا جو تعلیمی سفر تھا وہ جو معیاری اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، MA کیا۔ اس کے بعد PhD جامعہ ملیہ سے مکمل کی، اور کچھ عرصے مجھے جامعہ ملیہ میں بحیثیت استاد ایز اے فیکلٹی ممبر کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ، میرا موضوع تھا تحریک آزادی کا تاریخی و سماجیاتی مطالعہ۔ یہ مجھے PhD کا موضوع دیا گیا، سوشو ہسٹوریکل اسٹڈی آف دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا ان دا لائٹ آف اردو پروز۔ اس پر میں نے کام کیا، اور انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ نے مجھے اس پر فیلوشپ دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے میں وہاں پر بحیثیت لیکچرر کام کرتا رہا۔ پھر دلی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ کے طور پر میرا تقرر ہوا۔ تقرر کئی جگہ ہوئے میرے، اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا گیا میں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ خدا کی سرزمین جہاں جہاں مجھے موقع ملتا گیا وہاں میں نے خدمات اپنی پیش کی۔ دلی یونیورسٹی کے بعد پھر میں پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں مجھے بلا لیا گیا۔ وہاں پر MA کلاسز شروع کی گئی تھیں، اور وہ شعبہ بہت زیادہ نیا نہیں تھا، لیکن PG کلاسز وہاں شروع کی گئی تھیں۔ تو باضابطہ سلیکشن کمیٹی سے مجھے وہاں پر میرا انتخاب ہوا، اور وہاں پر میں نے کچھ عرصے کام کیا۔ اسی دوران میری کتاب و معروضات کا کچھ حصہ ماس میڈیا کے ایک پیپر میں نصاب میں شامل کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو پوری کتاب کو نصاب میں شامل کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک سیمابی کیفیت تھی، اور ایک وہ پیریڈ تھا ایک نوجوانی کا، اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں آدمی رہتا ہے اس وقت میں، اور بہت کچھ سیکھنے کا جذبہ، گھومنے کا جذبہ، پڑھنے کا جذبہ، اور کچھ کر گزرنے کا، بہتر کچھ کرنے کا جذبہ ذہن میں رہتا ہے انسان کے۔ تو اس وقت یونین پبلک سروس کمیشن کی ایک پوسٹ آئی اردو فیکلٹی کے لیے۔ وہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کی اردو فیکلٹی سولن ہماچل پردیش میں، جو اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے آج بھی قائم ہے، لیکن وہ پوسٹ تھی UPSC کی، تو UPSC کے امتحان سے گزرنا تھا مجھے۔ تو بہرحال وہاں میں نے اپلائی کیا، لیکن بہت بددلی سے، چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ سیٹ اپ یونیورسٹی سے، وہ سیٹ اپ اس لیے
मुख्तलिफ है कि वो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स की टीचिंग्स वहाँ की जाती है जी, और रिसर्च भी उन्हीं बुनियादों पर होती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, ऐसे ही उसी इसका स्टेटस है कि वो इंडियन लैंग्वेजेस पर काम किया जाता है। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, जी, वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ आपकी दुआ से, और इसके आपका बाद फिर तकर्रुर वहाँ भी हुआ। जी, जी, और इसके बाद फिर मैं सोलन मैंने जो हिल स्टेशन है वह बरसों तक वहाँ पर जो सानवी ज़बान के असातिज़ा तलबा हैं वहाँ पर उनको मैं तालीम देता रहा, पढ़ाता रहा, और ख़ास तौर से हिंदी बैकग्राउंड के जो ये टीचर्स वहाँ आते से थे जो तलबा आए थे मतलब। उनको मैं मुसलसल उनको दरस और तदरीस का सिलसिला, और बहुत कुछ सीखा, बहुत उसमें लिसानियाती नुक्ता नज़र से वहाँ पर एक टीचिंग का वो भी एक शोभा उसका था। था, जी, शोभा नहीं था, लेकिन उसी को उसके साथ हमें उसमें एक पेपर होता था, वो पढ़ाना पड़ता था। इसके बाद फिर ये मुसलसल से जारी रहा सिलसिला, चूँकि वो जो इदारा है हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ी इदारा, जी, वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी चलता है। वो मरकज़ी वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल हुकूमत हिंद के तहत है। तो वहाँ रहकर बहुत दिनों तक रिसर्च सेंटर भी था, तो रिसर्च भी सानवी ज़बान के उन बुनियादों पर उन्हें उन असास पर करना होती थी हमें। तो वहाँ बहुत सी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और लैंग्वेज एनवायरनमेंट टूर्स, सिम्पोजियम, डिस्कशंस, उसमें बहुत मौका मिला गवर्नमेंट ने, उसमें बहुत सी मैंने तकरीबन 42 प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड हैं मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें उस इदारे में रहकर मैंने तकरीबन 42 प्रोग्राम, जिसमें सेमिनार, जिसमें वर्कशॉप्स, जिसमें लैंग्वेज एनवायरनमेंट टूर्स और इस तरह के सिम्पोजियम्स, डिस्कशंस, वो मैं ज़बान के हवाले से काम करता रहा और बरसों तक मैं वहाँ वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन इस दौरान मुझे वहाँ मैं कुछ अरसे काम किया था, तो इस बीच में मुझे औरंगाबाद, ज़ाहिर है कि महाराष्ट्र जो है उर्दू की बहुत बड़ी बेल्ट है और ग्रास रूट लेवल पर और बहुत काम होता है। तो सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तान में उर्दू स्कूलों की और असातिज़ा की महाराष्ट्र में है। बेहद दिलचस्पी उन लोगों को है, जबकि ये ज़बान जो थी इसका मंबा माखस शुमाली हिंद, दक्कन, फिर शुमाली हिंद, और इसके बाद मुस्तकिल तौर पर ये जो नवाही इलाका रोहिलखंड वगैरह का, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ पर ये बाद में डेवलप हुई और ये जर्मिनेट हुई। लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि महाराष्ट्र में, जबकि वो बेल्ट जो है मराठी की है, हिंदुस्तान में जो 29 रियासतें हैं जिनमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें उर्दू का भी वही मकाम है जो ज़ाहिर है कि दूसरी ज़बानों का है। तो ये सफ़र जारी रहा। इसके बाद इसी दौरान मुझे औरंगाबाद में बहैसियत प्रिंसिपल सर सैयद कॉलेज में सिलेक्शन कमेटी प्रोफेसर ग्रेड में मुझे मौका मिला और कुछ बरस में वहाँ पर रहा। और इसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट जाना चाहता हूँ, मैं इसको वतन सानी नहीं बनाना चाहता। तो इसके बाद वहाँ से फ़ौरन आने के बाद फिर मुझे एक डेपुटेशन के लिए गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने उर्दू इंटरप्रेटर के तौर पर, उर्दू ट्रांसलेटर यानी ट्रांसलिट्रेशन के तौर पर उनकी जो स्पीचेस होती थी मैं उनको ट्रांसलिट्रेट करता था, कैबिनेट स्पीचेस को। 1-2 साल वहाँ पर भी है कि आपको अपनी पेशेवराना ज़िंदगी की मसरूफियात में जी मुख्तलिफ तजुर्बों से गुजरना हाँ, तो पड़ा। ये हाँ वेरिड एक्सपीरियंसेस, बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में आपको, जी। मुख्तलिफ शोबों तो में आप रहे हैं। तो वो उसमें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे उससे एक फ़ायदा हुआ कि मैं न सिर्फ एकेडमिशियन की हैसियत से मेरी एक पहचान है, एक उर्दू अदीब की हैसियत से, एक कलमकार की हैसियत से, एक मुहक्किक की हैसियत से मेरी एक पहचान है, एक अदब के तालिब इल्म की हैसियत से मेरी पहचान है, एक उर्दू के उस्ताद की हैसियत से, अदना उस्ताद की हैसियत से पहचान रही। लेकिन उसके साथ साथ जो मौक़े मुझे फराहम हुए वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की मौक़े फराहम हुए। ऐसा माहौल हाँ, इसके बाद मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उर्दू एकेडमी जो अकेडमीज़ कायम की थी हिंदुस्तान में 3 जगहों पर, जामिया मिलिया इस्लामिया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसको कायम किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया है मानू हैदराबाद, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बहैसियत डायरेक्टर मुझे वहाँ पे मुंतखब हुए, फिर डिप्टी डायरेक्टर तक वो उसमें सिलसिला रहा बाद में। लेकिन इसके फ़ौरन बाद फिर मेरी दिलचस्पी एकेडमिक में थी। देखिए हमारा जो पेशा है और शौक़ दोनों यकसां हैं, पढ़ना लिखना हमारा शौक़ भी है और पढ़ना पढ़ाना हमारा पेशा भी है।
لیکن سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میں رہ کر مجھے جو تدریس کے طریقہ کار اور پیڈاگوجی کا تجربہ ہوا پڑھانے کا، زبان کی سطح پر بھی اور ادب کی سطح پر بھی، ان دونوں سطحوں پر جو مجھے پڑھانے کا جو ایکسپیرینس کیا، ہاؤ ٹو ٹیچ، اور وہ جو تدریس کے طریقہ کار تھے ان کا جو تجربہ ہوا، وہ ایک یعنی وہ اس کو اس میں رہ کر ہوا، وہ کہیں پڑھ کر نہیں ہوا، اس کو وہ تجربے سے ان کے ساتھ نبردآزما ہو کر کلاس کو فیس کر کے وہ تجربہ اس سے حاصل ہوا۔ اب فی الوقت میں یہاں شعبہ اردو میں بحیثیت پروفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اب لیکن یہ ہے کہ اس دوران جو درس و تدریس کے علاوہ جو پیشہ وارانہ اور اس کے علاوہ جو تصنیف و تالیف کا سلسلہ رہا۔ سر اس بارے میں جانیں گے ہم ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، اردو زبان و ادب سے آپ کی کا ذوق و شوق کب پیدا ہوا؟ کیا آپ کا کوئی ایسا ادبی پس منظر رہا ہے؟ دیکھیے اس کے دو وجوہ ہوتی ہیں جی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا علمی ماحول گھر کا، کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اس فیلڈ میں موجود ہے۔ میں یہاں پر ایک بہت بڑی اپنی سرپرست اپنی شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتی دلچسپی، تو مقصد پیشہ نہیں تھا، پیشہ تو بعد میں بنا، پہلے شوق ہوتا ہے، شوق جب پیشہ بن جاتا ہے تو پھر وہ بہت سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ تو وہی صورتحال رہی کہ پہلے شوق تھا۔ اچھا، ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہمارا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے، دیکھیے جب 1952 میں 48 سے 52 تک وہ زمیندارہ ختم ہو گیا تو وسائل معیشت کے مسائل ختم ہو گئے، جو وسائل تھے نا کہ اس سے ایک ذریعہ معاش تھا، تو پھر چونکہ خاندان کے لوگ افراد جو پڑھے لکھے تھے وہ نوکری کی طرف آئے، ملازمت کی، اور ملازمت یہ تھا کہ وہ پورا ایک ماحول جو تھا وہ ادبی ماحول تھا۔ بچپن میں ہم چونکہ دیکھیے ایک میرے چچا تھے، وہ اردو کے پروفیسر تھے، ڈگری کالج میں پڑھاتے تھے، تو جب وہ مشاعرہ آتا تھا ریڈیو پر، ٹی وی کا رواج کم تھا، تو ہم اسے سنتے تھے، شعر نوٹ کرتے تھے۔ پھر وہ ہندی کے بہت اچھے اسکالر تھے، پھر وہ مرثیے ان کو پورے یاد تھے، انیس و دبیر کے پورے مرثیے، وہ لیٹے رہتے تھے اور رات میں ان کے پاس بیٹھتے تھے اور سنتے تھے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں، اور وہ سینہ بسینہ جیسے ایک اورل ٹریڈیشن ہوتا ہے، ایک حکائی روایت ہوتی ہے ادب کی، اس سے ہمیں بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، تو ایک ذہن سازی ہوتی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ماحول ملا ہے، مطلب پھر وہاں سے آپ کی ذہن سازی ہوئی اور دوسری آپ کی دلچسپی وہیں سے شروع۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دلی پہنچے تو ہمارے ایک چچا تھے نثار احمد فاروقی صاحب، جی، اب میں بزرگوار کہا کرتا تھا میں، تو میرے والد کے اور بالکل ان کا پڑوس تھا، لیکن وہ دلی آ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر میں تو عربی کے پروفیسر تھے وہ، لیکن اردو کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور انہوں نے، میں تو انگریزی میں میری دلچسپی بڑھ گئی تھی، ادھر آنرس وغیرہ میں کرنا چاہ رہا تھا، لکھا بھی میں نے، کتاب بھی ہے میری انگریزی میں، فریڈم مومنٹ ہے اردو پروز، اور میرا موضوع بھی ایسا رہا کہ مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑا انڈین ہسٹری کو، چاہے وہ پٹھابھی سیتارمیا ہوں، ڈاکٹر تارا چند ہوں، ان لوگوں کو انگریزی میں پڑھنا پڑا، تو دلچسپی رہی۔ تو اس سے مجھے ظاہر ہے کہ ادب کو ایک ادبیات میں داخل ہونے کا مجھے ایک موقع ملا اور اس میں اضافہ ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، خاص طور سے میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں اب ادب کے میدان میں اتر آؤ اور باضابطہ تم اس میں پی ایچ ڈی کرو اور اس میں تصنیف و تالیف کا کام شروع کرو، کیونکہ تمہارا مزاج خالص ادبی ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ یہ کہ میں کہیں شروع سے آخر تک کسی اور ملازمت میں رہا بھی نہیں، جہاں رہا وہاں یونیورسٹی ٹیچنگ میں رہا یا ریسرچ کے اس میں رہا کام میں، میں کہیں پر بھی اس کے علاوہ میں نے کسی اور پیشے کو نہ کبھی پریفر کیا اور نہ کبھی میں نے اس میں اس کی کوشش کی۔ جی ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، آپ نے اردو کی مختلف اصناف میں لکھا ہے، پورے ہندوستان میں آپ نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، آپ ایک شناخت قائم کی ہے۔ یوں تو آپ کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے، تو مجموعی طور پر اپنی ادبی خدمات کے پر روشنی ڈالیں، آپ کی جو کتابیں ہیں منظر عام پر آئی ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے تقریباً میری اب تصنیف و تالیف کا جو مرتبہ اور وہ کتابیں ہیں اس میں مؤلفہ، اس میں تقریباً 18 کے قریب کتابیں ہیں،
ترجمے سے بھی مجھے دلچسپی اس لیے رہی کہ انگریزی میرا ایک فیلڈ رہا, میں پڑھتا رہا, ناولس پڑھتا رہا اور ٹیکسٹ پڑھتا رہا. اور ایک زمانہ یہ تھا کہ میں نے ایسی شدت تھی کہ انگریزی میں کچھ نظم پوئمس بھی کہی ہیں, وہ موجود ہیں, وہ ابھی ان کا ترجمہ بھی کیا میں نے. جیسے ایک نظم کہی تھی پوئم میں نے گلیکسی پر, آئی سا اے گلیکسی ان دا اسکائی فار فرامہ سے اسٹل سو نائی آئی آسک مائی مم پلیز سے واٹ از دس ملکی وے. تو یہ تو تخلیقی عمل تھا جس کو میں نے اس کو نہیں بڑھانا چاہا, لیکن مختلف جہتوں پر کام کیا میں نے, کسی ایک میدان کو. تخلیق اصل میں تحقیق میرا موضوع ہے. ہاں, تنقید یہ بہت بعد میں آئی, یہ بھی تحقیق ہے. اصل میں نے کام شروع کیا چونکہ شاعری سے مجھے دلچسپی, شاعری سننے سے, شاعری پر لکھنے سے, اور شاعری کرنے سے تو یہ ہے کہ کوئی لمحہ فکریہ ہے, کوئی شعر آپ نے کہہ دیا تو چند غزلیں ہیں. تو ان کتابوں میں نے تدریس کے موضوع, جیسے پہلی کتاب میری جو ایک شاعر تھے طنز و مزاح کے, نابینا تھے, ملٹن کا مجھے اس میں انداز نظر آتا تھا. ان سے میں نے BA میں کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے کہا کہ میں آپ پر ایک کتاب ترتیب دوں گا, اور شہباز امروہی فن و شخصیت میری پہلی کتاب ہے. اس کے بعد پھر معروضات میری کتاب آئی. جی اس میں کچھ کتابیں دکھائیے, آپ دکھائیے. کچھ کتابیں ہیں یہ. جی مکمل کل ملا کر کتنی کتابیں؟ 18 کتابیں ہیں میری تصنیف و تعلیف. ضیاء الرحمن صدیقی کی مختلف موضوعات پر, مختلف اصناف, خصوصاً تحقیق, تنقید, ترجمہ نگاری ان کا میدان ہے. اور اس میدان میں ان کا پورا ہندوستان بھر میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. یہ کتاب ہے شہیدان جنگ آزادی, یہ انہوں نے ترتیب دی ہے شہیدان جنگ آزادی. جی یہ کس ادارے سے چھپی ہے سر؟ یہ چھتیس گڑھ, زیادہ تر میری کتابیں اداروں سے شائع ہوئی. چھتیس گڑھ راجیہ اردو بڑا اعزاز ہے کسی ادیب کی اس دور میں کسی اہم ادارے سے کتاب شائع ہونا, جیسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان, دہلی اردو اکیڈمی, انجمن ترقی اردو ہند, اور جو دیگر اکیڈمیاں ہندوستان بھر میں قائم ہیں. ہاں, جیسے مکتبہ جامعہ نے ابھی یہ چھاپی ہے کتاب, یہ آپ دیکھیے سر کی کتابیں چھپی ہیں ان اداروں سے. دیکھیے چھتیس گڑھ راجیہ اردو اکیڈمی نے چھاپی ہے شہیدان جنگ آزادی. اس موضوعات کی کتابیں عموماً اچھے موضوعات پر کتابوں کو ترجیح دی جاتی ہے. اس میں وہ لوگ ہیں جو فریڈم فائٹرز ہیں, جو گمنام تھے, جنہیں کہتے ہیں ان سنگ فریڈم فائٹر, جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے, اور ان کے اس ریکارڈ کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ریکارڈ سے نکال کر میں نے یہ چیز ترتیب کی. اچھی پبلیکیشن دی جا سکتی ہے, کیونکہ ان حضرات اس میں کشمیر سے لے کر جنہوں نے جدوجہد آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے, اپنا رول ادا کیا ہے. یہ دیکھیے 1947 شخصیتیں ہیں. ہم ان کی خدمات کو ہندوستان کی جو آج جو جمہوری ملک بنا ہے, جو آزادی ہندوستان میں آج ہے, یہ ان لوگوں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے, قربانیاں دی ہیں. یہ ہے ایک اہم کتاب, اردو زبان و ادب کی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم کام, ایک اہم تحقیقی کام ضیاء الرحمن صدیقی صاحب نے انجام دیا ہے. یہ دیکھیے اردو ادب کی تاریخ, اس میں سرسری اس کی مشمولات پر نظر ڈالتے ہیں. 5 تقریباً تو اس میں خاص بات یہ, تاریخیں تو بہت سی لکھی گئیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں نے اردو کے ایک باب قائم کیا ہے, اردو کے ادبی و ثقافتی ادارے, یعنی وہ ادارے جو حکائی روایت سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے بہت سے ایسے اصناف ہیں اردو کی, جیسے لوریاں ہیں, دوہے ہیں, سیرے ہیں, نوحے ہیں, مرثیے ہیں, قوالیاں ہیں. ان کا ذکر جو ہے یہ حکائی روایت ہے. ان کے حکائی روایت کا یہ ہوتی ہے ان تخلیقات کا, نہ تو اس کے مصنف کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے, اور ان کی تحریری شکل بھی نہیں ہوتی, اور لیکن وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اب دیکھیے ان چیزوں کو قائم کیا. مختلف باب جو ہیں اردو زبان و ادب, اردو زبان کی ابتدا ایک باب ہے, اس میں کہاں سے اردو پیدا ہوئی, اس میں بہت سے ذیلی عنوانات ہیں. ایک ہے باب دوم ہے دکن میں اردو, باب سوم ہے شمالی ہند میں اردو, اور جو شمالی ہند میں جو مختلف ادارے ہیں جن سے اردو زبان و ادب کو فروغ ملا, ابتدائی ادارے فورٹ ولیم کالج
دبستان دہلی جی دبستان لکھنؤ دلی کالج جنہوں نے ایک اہم کردار ترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی. یہ ذیلی عنوانات ہے اس باب کی شمالی ہند میں اردو. باب چہارم ہے اردو کے سماجی و ثقافتی ادارے. باب پنجم ہے ادبی رجحانات و تحریکات, اور باقی ادبی اصناف سے متعلق ایک باب ہے, نثری ادب سے متعلق ایک باب ہے, غیر افسانوی ادب سے متعلق ایک باب ہے, اور عوامی ذرائع ترسیل ماس میڈیا یعنی ماس میڈیا. تو اس حوالے سے یہ کتاب مطلب لکھی گئی ہے, تصنیف ہے سر کی. اس سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ, اور یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. یہ ہے اردو کا فاصلاتی نظامی تعلیم. یہ ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کی کتاب ہے, تخلیقات پبلشرز نے چھاپی ہے, تخلیقات پبلشرز دہلی. تو ہو چکی سیکنڈ ایڈیشن. یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے, اردو ادب کی تاریخ کا سیکنڈ ایڈیشن, دوسرا ایڈیشن ہے. اس کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس کی ایڈیشن سے لگا سکتے ہیں. یہ اسالیب فکر ان کی کتاب ہے. اس میں تنقیدی مضامین ہے. اس کو 2 اکیڈمیز نے, بہار اور اتر پردیش اکیڈمی نے ایوارڈ بھی اس کو. اس کتاب پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. ہندوستان کی جو سرکاری ادارے ہیں, دہلی اردو اکیڈمی اور بہار اردو اکیڈمی. اس میں ایک کتاب کا ذکر ابھی حال ہی میں جو ریلیز ہوئی ہے, اردو ہندی ڈکشنری, اتفاق سے میں دیکھ کر نہیں آیا اسے. وہ 2 یعنی وہ ایک لسانی یکجہتی کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے. اور اردو ہندی ڈکشنری میں جو الفاظ ہیں 7,500 الفاظ ہیں, اس میں وہ الفاظ جو میڈیا سے متعلق ہیں, صحافت اور ٹیکسٹ سے متعلق ہیں, اور پوئٹری سے متعلق ہیں. 3 طرح کی لفظیات کو میں نے اس میں شامل کیا ہے. جی. یہ تو مختصر تعارف تھا کتابوں کا. ایک یہ سفر نامہ جو ہے, یہ سفر نامہ شاید نیشنل بک ٹرسٹ نے شائع کیا تھا اس کو. نیشنل بک ٹرسٹ ہندوستان کا ایک اہم اشاعتی ادارہ ہے. وہ نہ صرف اردو کی کتابیں شائع کرتے ہیں بلکہ مختلف ہندی زبان میں ترجمہ سے متعلق کتابیں بھی شائع کرتے ہیں, اور مختلف زبان, ہندی, انگریزی اور بھی بہت ساری زبانوں کی انہوں نے کتابیں شائع کی ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کی کتاب, یہ ترجمہ ہے میرے خیال سے, ہاں, ہیمن سانگ کا سفر ہندوستان, انگریزی سے اردو میں انہوں نے ترجمے کی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, یہ ہے سفر نامہ انگریزی سے اردو میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. یہ نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نے چھاپا ہے. آپ اسے وہاں بالکل رعایت میں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک جو خاص وہ ترجمہ ہے, وہ ترجمہ بھی اس کے علاوہ 2 ترجمے اور ہیں. ایک تو یہ کہ دون کا سبزہ, وہ رسکن باؤنڈ کی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈڈ بک ہے. آور ٹریز اسٹل گرو ان دیہرا کا ترجمہ, دون کا سبزہ, پوری کتاب وہ شائع ہو چکی ہے, 2007 میں شائع ہوئی تھی. وہ اس وقت ریئر ہے اور دستیاب نہیں ہے آسانی سے. اور ابھی حال ہی میں ایک جنم دن کے نام سے انگریزی کہانیوں کا اردو ترجمہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے شائع کیا ہے. اور ایک بنگالی کہانیاں, وہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے وہ کتاب شائع کی. ناظرین, تو یہ ضیاء الرحمن صدیقی کی تقریباً 20 کتابیں آپ ریختہ پر پڑھ سکتے ہیں. وہاں سے ان کی کتاب آپ کا تعارف بھی ہو جاتا ہے, اور ان کی ادبی خدمات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اس طرح ضیاء الرحمن صدیقی کی ترجمہ نگاری کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور اب ان کی ادبی صحافت کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے رسائل کی ادارتی ذمہ داری بھی سنبھالی ہے. شعبے سے کئی رسائل کی ادارت انہوں نے کی ہے. اس وقت ان کی ادارت میں شائع بھی ہوتے ہیں, اور ہندوستان بھر سے جو مختلف اہم رسائل شائع ہوتے ہیں ان کی بھی ادارت میں ہیں. تو انہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں. یہ ہمارے پاس ہیں دانش, جو اسی شعبہ سے نکلتا ہے, پبلیکیشن ڈویژن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس کے آپ مدیر ہیں. یہ دیکھیے کتنا ضخیم, کتنا اہم رسالہ تحقیقی تنقیدی مجلہ ہے. یہ یہاں کی آرٹس فیکلٹی سے شائع ہوتا ہے, اور ISSN نمبر کے ساتھ UGC ریفرڈ جرنل بھی ہے. اور یہ شمارہ جو ہے 2018-19 کا ہے. یہ سالانہ مجلہ ہے اس یونیورسٹی کا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو صحافت سے اصل میں مجھے دلچسپی رہی, جی, اور الیکٹرانک میڈیا سے دلچسپی رہی. اور میں اخبارات میں قومی آواز میں ایک زمانے تک لکھتا رہا. رسائل آج بھی میرے پاس بہت سے آتے ہیں. تو لیکن یہ کہ یہاں جب میں ہماچل میں رہا ہوں, سولن میں, تو ہماچل سے ایک سرکاری رسالہ نکلتا ہے
जदीद फ़िक्र फ़न। जदीद फ़िक्र, हालांकि वो नॉन उर्दू स्पीकर्स की बेल्ट है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों को, वहाँ के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लोग उर्दू से कम मोहब्बत करते हैं वो लोग। तो जदीद फ़िक्र फ़न का मैं एडिटर रहा। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने के बाद यहाँ जदीद हुई फ़िक्र नज़र, यहाँ मैं इसका जॉइंट एडिटर हूँ। और ये काम मुझे यहाँ के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ने, ये असल में डीन, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जनरल है दानिश, और इसका 12वां शुमारा, इसकी ज़िम्मेदारी बहैसियत मुदीर मुझे सुपुर्द की गई थी। और मैंने कोशिश की कि उसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दक्कन से शुमाल से जनूब तक के जितने भी बड़े और नुमाइंदा राइटर्स हैं, ये सिर्फ नस्र है, इसमें शायरी वगैरह हम शायर नहीं करते हैं। तो ये 302 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और इसमें हमने शुमाल से जनूब तक के जितने भी बड़े और सीनियर राइटर्स हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके मज़ामीन इसमें हमने शाये किए। तो ये एक बहुत ही कामयाब, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। बड़े जो यकीनन यूनिवर्सिटी से निकलता है ऐसा मेयारी मारूफ मजल्ला, लेकिन इसकी सराहना होनी चाहिए, सताइश होनी चाहिए। हम आते हैं उर्दू रिसर्च की जो मौजूदा सूरत हाल है। आपके अंडर में बहुत, आपकी ज़ेरी निगरानी भी बहुत से रिसर्च स्कॉलरों ने PhD की होगी, MPhil की होगी। असल में मौजूदा जो मयार है तहकीक का, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? जो देखिए, मैं खुद बज़ाहिर भी नहीं, बल्कि मेरा जो मिजाज है तहकीकी है जी, और तहकीक के मौजू से मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि तहकीक के मौजू पर रसाइल और अखबारात में आजकल मज़ामीन नहीं लिख रहे लोग, और उससे बड़ी मायूसी है मुझे। अब देखिए, तहकीक के दो तर्ज हैं। एक तो वो जो असातिज़ा की, सीनियर असातिज़ा की सतह पर है, और दूसरा ये कि जो तलबा और ये तालिबात जो हमारे रिसर्च करते हैं। तो ये पेशा वाराना है कि अब पहले तो तादाद कम होती थी, तादाद अब बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी इसलिए कम है कि वो ओरिजिनल तहकीक का जो, देखिए तनकीद जो है, तनकीद क्या है? तनकीद तासुर पर है, और तहकीक जो है वो उसके हक़ाइक़ पर मबनी है। तो जब तक आप ओरिजिनल सोर्सेस तक नहीं पहुँचेंगे तहकीक के लिए, उस वक्त तक आप अपनी, ये असल में क्या है कि ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो इल्म है और एक दानिश है। इल्म क्या है कि आपने हासिल किया, और उसको हासिल करने के बाद आपने उससे जो इस्तिफ़ादा किया उसको अमली अपनी ज़िंदगी में लाए। और एक दानिश ये है कि आपने कोई नई चीज़ पेश की, वो दानिश है। तो मसला ये है कि यहाँ दानिश्वरी की कमी है बच्चों में या हमारे इस अहद में, क्योंकि जो असातिज़ा ने लिखा, जो शायरी की, जो ये जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और जो BA या MA के तलबा हैं, या जो तहकीक के रिसर्च के तलबा हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी तहकीक का जो मौजू है वो क्लासिकल मौज़ूआत पर भी काम करें। जी, ज़रूरत है। और शख्सियात से हटकर मौज़ूआती नवीयत के रिसर्च के उस तरह की तहकीक को ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं। उसके साथ साथ ये कि वो ओरिजिनल उनके जहन में रहना चाहिए कि जो बेसिक सोर्सेस हैं तहकीक के, वो उसमें वो शामिल रहें, उस पर स्टडी करें, और उसमें उस तहकीक में उनकी अपना, चाहे वो एक रिसर्च पेपर भी लिखते हैं तो अपनी प्रेजेंस उसमें होनी चाहिए। कोटेशंस आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है अपनी बात को साबित करने के लिए, लेकिन पेपर पढ़ने के बाद या किताब पढ़ने के बाद ये तासुर आना चाहिए कि वो उसमें वो मौजूद हैं, उनकी अपनी, उनका नज़रिया, उनकी आइडियोलॉजी, उनका तर्ज तहरीर और उनका जो प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस उसमें मौजूद रहनी चाहिए। ये मेरा एक पैगाम है। और इसमें बाज़ाब्ता, बाकायदा तहकीक में पढ़ने के बाद फिर सोचने का एक मरहला होता है कि उस पर गौर व फिक्र की जाए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुँचा जाए। जी, दोनों पहलू। जी सर, अलीगढ़ का जो मौजूदा अदबी मंजरनामा है, तहकीक के हवाले से, तनकीद के हवाले से, शायरी के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, बिल्कुल इख्तिसार के साथ हमारे नाज़रीन को बताएं कि चूँकि यहाँ का जो ज़ाहिर है अलीगढ़ का जो अदबी मंजरनामा है माजी का, वो बहुत ताबनाक रहा है। आज जो सूरत हाल है, नई नस्ल जो आ रही है सामने, तो
اس حوالے سے کیا آپ تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے یہ 1947 میں اگر ملک تقسیم نہ ہوتا تو علی گڑھ دبستان ہوتا. 35 لوگ موجود تھے یہاں. 35 لوگ ایسے تھے جو لکھنؤ اور دلی میں بھی اتنے لوگ نہیں تھے ادبی جو یہاں موجود تھے تقریباً. اور وہ سب اپنے میں ایک مطلب گلیکسی تھی ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی, جو ہم یعنی استناد کا درجہ حاصل ہے اردو زبان و ادب و شاعری میں. اور وہ روایت قائم رہی, اور وہ روایت جو ہے اگرچہ قدروں کا زوال ہوا ہے لیکن وہ روایت آج بھی قائم ہے. اور جو علم کی بارش یہاں پر آج بھی ہوتی ہے, چاہے موسم کی وجہ سے اس میں کچھ تکلف پیدا ہو گیا ہو, لیکن اس کے باوجود جو معیار, جو زباندانی, جو تدریسی, سب سے زیادہ کلاسیں ہندوستان میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, ہر شعبے میں ہوتی ہیں. میں اردو کی بات کر رہا ہوں کہ مسلسل کلاسوں کا عمل, پڑھنے کا عمل. ایک بی اے کا اسٹوڈنٹ بھی رات کو 2 بجے تک پڑھتا ہے, یہ میں نے خود جا کر ہاسٹل میں دیکھا ہے. تو یہاں کا معیار جو ہے اگرچہ ماحول اور اس اعتبار سے کچھ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ افیکٹڈ ہوتا ہے, سماجی قوتوں سے متاثر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی جو علی گڑھ ہے اس کا پورے ہندوستان میں, علی گڑھ ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا بگیسٹ ڈپارٹمنٹ ان دا ورلڈ, یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایشیا میں اور پوری دنیا میں اس سے زیادہ فیکلٹی, اس سے زیادہ طلباء. ہمارے یہاں تقریباً 200 سے اوپر طلباء کی تعداد ہے جو ریسرچ اسکالرس ہیں, اور مختلف کورسز, جتنے کورسز ہمارے شعبے میں ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں جو سر سید کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ سر سید نے تہذیب الاخلاق نکالا, اس کے بعد یہ یہاں سے فکر و فن نکلتا ہے. تو یہاں پر جو اساتذہ ہیں وہ صرف اردو کے ہی نہیں کہ اردو سے تعلق ہے تو اردو میں لکھتے ہیں, بلکہ میڈیکل, سوشل سائنسز اور دوسرے جو علوم کے لوگ ہیں وہ بھی اردو میں لکھتے ہیں. تو ایک خوبی یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پر اردو لکھنے پڑ چونکہ اس کی بنیاد مدرسۃ العلوم پر تھی اور اردو بیس تھی اس کی بنیاد جو ہے. تو پوری جو تہذیبی ایک منظرنامہ ہے یہاں پر, ایک ماحول ہے, وہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ یہاں پر نہ صرف اردو والے بلکہ دوسرے شعبوں کے لوگ بھی اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں, اور باضابطہ ان کے لکھنے پڑھنے کا عمل ہے. تو آج بھی ہمارے شعبے کی ایک شناخت ہے, امتیاز ہے, اس کی اہمیت ہے, اور جس کا اعتراف پوری دنیا میں, نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو اس شعبہ اردو کی جو فیکلٹی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ بڑی فیکلٹی ہندوستان کے کسی تعلیمی ادارے میں ہوگی. یہاں جتنے اساتذہ ہیں, یہاں جتنے اسکالر ہیں, فخر کی بات بھی ہے ہمارے لیے, اردو وانوں کے لیے, اردو زبان و ادب کے لیے. جی ضیاء الرحمن صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اپنے قیمتی لمحات میسر کیے, ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں. سب باتیں نہیں ہو سکیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پھر زحمت دیں گے اور بہت ساری باتیں جو نہیں ہو سکی وہ کریں گے. ناظرین, آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی